خوفناک مہنگائی میں غریبوں کی عید۔ ہر سال عید کے موقع پر ہم لوگ صاحب ثروت افراد سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ سعید کی خوشیاں میں غریب اور ندار لوگوں کو بھی شریک کریں، کیونکہ یہ اسلام کی روح کے عین مطابق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے عمراء نے ہمیشہ عید پر فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مفلسوں اور نداروں کی مالی مدد کی ہے۔ غرباء پہلے ہی قرض لے کر گزارا کرتے ہیں۔ جس رفتار سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، لگتا ہے کہ نچلے طبقے کے لوگ عید کی خوشیاں بھی قرض لے کر خریدیں گے۔ مہنگائی کی افریت نے عید کی خوشیاں کو ماند کر دیا ہے۔ غربت اور افلاس کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ زیادہ سے زیادہ مالی امداد کا مستحق ہیں، لیکن اس بار عید پر صاحب حیثیت لوگوں کو پہلے سے کچھ زیادہ غرباء اور مساکین کی امداد کرنا ہوگی، کیونکہ اس بار خوفناک مہنگائی کے محیط صنائع منڈلا رہی ہیں۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ مہنگائی کے سیلاب میں درمیانے طبقے کے خوشیاں بھی بہہ گئی ہیں۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے لیے عید کی خریداری بھی نہایت مشکل ہو گئی ہے۔ ان حالات میں درمیانے طبقے سے یہ امید وابستہ کرنا کہ وہ غرباء کی عید کے حوالے سے مالی امداد کریں تو ایک نامناسب بات ہے۔ ان کے تو اپنے حالات اتنے ناگفتگو ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھی عید کی خوشیاں پہلے کی طرح منانے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اس لیے اب صرف دولت مند طبقہ ہی رہ جاتا ہے جس سے یہ توقع لگائی جا سکتی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ احسار کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے صاحب ثروت لوگوں کی اکثریت کا دل انسانیت کے درد سے ممور ہے، اور وہ اس حقیقت سے اچھی طرح آشنا ہیں کہ نداروں کی زیادہ سے زیادہ امداد کرنا ان کا نہ صرف اخلاقی فرض بلکہ دینی فرض بھی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں فرق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر غرباء اور مساکین بھی قربانی کی کھالیں اور قربانی کا گوشت وافر مقدار میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن عید الفطر کے موقع پر غرباء کی امداد انہیں نئے کپڑے دینے، نقد رقوم تقسیم کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی امداد کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ چونکہ مہنگائی کی لہر ہے جس نے نہ صرف نچلے طبقے کو بلکہ درمیانی طبقے کے لیے بھی بے حد مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ کیا یہ ہمیں اچھا لگے گا کہ ہمارے علاقے میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ عید منانے سے محروم رہیں؟ کیا اب وہ وقت تو نہیں آ گیا کہ غرباء قرض کی رقم سے عید کی خوشیاں منائیں؟ ویسے تو قرض لے کر بہت سی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں، باقی ضروریات زندگی کو چھوڑیں، یہاں تو اب یوٹیلٹی بلوں کی ادائیگی کے لیے بھی قرض لیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام حقائق کس بات کی قماری کر رہے ہیں؟ اگر غور کیا جائے تو اس بات سے انکار شاید مشکل ہو کہ ہم لوگ معاشرتی انتشار کی طرف تیزی سے گامزن ہیں۔ اس انتشار کی علامت نظر بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ طبقاتی تضادات بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت مذہبی تہواروں سے بے نیاز ہو کر دال روٹی کے چکر میں پڑ گئی ہیں۔ ایک عام آدمی تو اپنی مجبوریوں کا غلام ہے، وہ ضبط کیے جاتا ہے، لیکن آخر کب تک؟ آخر ضبط کی زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب عید کی آمد ہے تو غرباء کو اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر دامت گیر ہے۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ انہیں وہ خوشیاں نہیں مل سکتی جن کی وہ آرزو کر رہے ہیں۔ طبقاتی فرق جب حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو سنگین احساس محرومی پیدا ہونے کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ احساس محرومی بچوں کی نفسیات بری طرح تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے دو راستے نکلتے ہیں، یا تو وہ خوش رہ کر اپنی قسمت کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں، یا پھر ان کے دل میں بغاوت کی چنگاریاں بھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انجام کار یہ چنگاریاں شعلوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ جرائم میں اضافہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ معاشرتی انتشار پر قابو پانا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر عوام کی ایک بڑی اکثریت کو دن رات روٹی کے لالے پڑے رہیں تو وہ عید جیسا مذہبی تہوار کیا منائیں گے؟ ظاہر ہے جب آمدنی کم اور اخراجات بہت زیادہ ہوں اور اس کے علاوہ وسائل بھی اضافے کی بجائے کمی کا سامنا ہو تو صورتحال کی ضبطی حالی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ منطقی نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یہی کہ عید سادگی
سادگی سے منائی جائے۔ اب یہاں سادگی سے کیا مراد ہے؟ سادگی سے یہی مراد لی جا سکتی ہے کہ عید نہ ہی منائی جائے، پرانے کپڑوں اور پرانے جوتوں خود بھی پہنے اور بچوں کو بھی قائل کیا جائے کہ وہ حالات کے ساتھ ساتھ سمجھوتا کریں۔ بچوں کی شعوری سطح اگرچہ اتنی بلند نہیں ہوتی، لیکن والدین کی مجبوریوں کو وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے والدین خود ہی بے بسی کی تصویر بن جائیں، وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی ہستوں کا لہو ہی پی سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، غم زمانہ ہو یا چند ہستوں کا لہو، یہی غذائیں ضروری ہیں زندگی کے لیے۔ ذاکر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد اس بار سحر و افطار کی صحیح اہتمام کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کتنے فروٹ مہنگے ہو گئے ہیں، کتنی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اب کیا عوام سے یہ کہا جائے کہ اگر افلاس کے باعث وہ سحر و افطار کا مناسب انتظام نہیں کر سکتے تو وہ ماہ صیام میں روزے نہ رکھیں؟ ایسا تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اگر کوئی بیماری نہ ہو تو ایک سچا مسلمان روزے رکھے گا اور کوئی رکاوٹ اس کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتی، اس لیے اس کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ مالی تنگ دستی کی وجہ سے ماہ رمضان میں روزے رکھنا چھوڑ دے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کم سے کم استطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سحر اور افطار کا انتظام کر لے، لیکن صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ عید کی مسرتیں کیسے سمیٹی جائیں، خاص طور پر بیوی بچوں کی آرزو کی تکمیل کیسے ہو، تو یقیناً کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ غرباء کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اول تو وہ سرکاری اسکولوں کی حالت ظاہری ایسی ہے کہ کوئی ذی شعور شخص وہاں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کا خواہاں ہے، اگر ہے تو وہ اس کی مجبوری ہے۔ تعلیمی اخراجات کے علاوہ مکان کا کرایہ، روزمرہ کے اخراجات میں زیادہ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کسی تفریحی مقامات پر بھی نہیں لے جا سکتا۔ اب حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہی آیا ہوا ہے یا گزر رہا ہے، غرباء خوش تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ فکر بھی ہے کہ ماہ رمضان میں ہونے والے اخراجات کیسے پورے کریں اور عید الفطر کو کیسے منائیں۔ اب ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اب سب کو پتہ ہے کہ عید کی خریداریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ جو مشکل سے سحر و افطار کر رہے ہیں وہ کیسے عید پر کپڑے، جوتیاں وغیرہ خریدیں گے؟ اب یہاں ایک اور پہلو کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ لاتعداد لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی بھی صورت میں عید کی خریداری کرنے سے کے قابل بھی نہیں، وہ یہ رسک بھی نہیں لے سکتے کہ عید کی خوشیاں خریدنے کے لیے دوستوں یا عزیز و اقارب سے قرض لے لیں، کیونکہ وہ اس حقیقت